بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم۔ حاکم سے کیا مراد ہے؟ جو بھی حکمرانی کرتا ہے، چاہے اپنی رعایا پر حکمرانی ہو، چاہے اپنے گھر پر حکمرانی ہو۔ ہمارے ہاں جسے حکمرانی دی جاتی ہے، جس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں، اس نے مکمل طور پر انصاف کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ والدین ہیں، جو کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اولاد میں ناانصافیاں کر جاتے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں میں ناانصافیاں کر جاتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو، چاہے محبت سے ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ترجیحات سے ہو، ناانصافی تو ناانصافی ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سسرال والوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ناانصافیاں کر جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کی اولادوں میں ناانصافیاں کر جاتے ہیں، اور وہ اس گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ حقیقت میں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ناانصافی کرنے والے کو تو دنیا بھی ناپسند کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والے کو شدید ناپسند کرتا ہے۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہ جب ہماری روز قیامت نیکیاں تولی جائیں گی، اور جب ہمارا انصاف کا حساب ہوگا، اور خدا نخواستہ ہمارا نام ناانصافی کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے، اور ایک ناانصافی کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، اور خدا نخواستہ ایسا ہو، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جہنم واصل کرے گا، اس کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہوگا۔ اسی لیے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ابھی ہم اپنے اندر ناانصافی کرنے والا نقطہ ختم کر لیں، ورنہ آخرت میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جوانی میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کی عبادت کا اجر بہت زیادہ رکھ دیا ہے، چونکہ جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو وہ اپنی نفسیانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، اور بہت سارے گناہ کرتا ہے، جیسا کہ فحش محفلوں میں جانا، بیہودہ لفظ گوئی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، اور زیادہ سے زیادہ پارٹیوں میں وقت گزارنا، اور نمازوں میں غفلت کرنا، اور دیگر عبادات سے دور رہنا وغیرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی عبادت کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ یہ مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جب ہمارا حساب ہوگا تو جوانی کا حساب الگ لیا جائے گا، اور بڑھاپے کا حساب الگ لیا جائے گا۔ بڑھاپے کے حساب کا اجر ہمیں کم دیا جائے گا، اور جوانی کے حساب کا اجر ہمیں بہت زیادہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ نوجوان عبادات تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی نفسیانی خواہشات کی وجہ سے کچھ گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی ضائع کر دی جاتی ہیں۔ ایسے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے نوجوان کے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں سجدہ نہیں کر پاتے، اسی لیے جوانی میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں اور سجدے کر لیں۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جوانی میں عبادت کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی آفر دی ہے کہ جوانی کی نیکیوں کا اجر بھی بہت زیادہ دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چن لیے اور نیک اعمال کریں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ وہ شخص جو 5 وقت کی
نماز بھی مسجد میں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اشراق بھی اور تہجد بھی اور بھی نوافل جو بھی پڑھتا ہے وہ مسجد میں پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی اس نے مسجد میں جا کے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ مسجد کی صفائی ستھرائی ہو گئی، یعنی کہ مسجد سے بہت زیادہ محبت اور لگاؤ ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اجر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نمبر 4، دو ایسے شخص جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ جیسے کہ میاں بیوی بھی دو شخص ہیں، وہ شخص ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو عرش پر اللہ تعالیٰ انہیں رحمت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب وہ ملتے ہیں اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب مرد گھر سے باہر جاتا ہے تب وہ بھی جدا ہونے کا ہی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش پیدا کر سکے، اور بیوی بھی پیچھے سے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، یعنی کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی دو وہ شخص ہو سکتے ہیں جو کہ دین کی خاطر ملتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ نمبر 5، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلدی دوسری عورت میں مائل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مرد جو کہ قابو پا سکتے ہیں اور کچھ نہیں پا سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دے گا۔ نمبر 6، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ پائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ شو کرواتے ہیں، تو ایسا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ہم خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا اجر نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا ایسے حکم دیا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ دینے والے اور لینے والوں کے درمیان ہی یہ بات ہونی چاہیے، اور اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور کچھ لوگ تو صدقہ کرتے ہیں لیکن جتلاتے ہیں، ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صدقہ کرتے ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اجر عظیم ہے۔ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 10 گنا زیادہ دینا ہے اور آخرت میں پہاڑ جتنی بڑی نیکی بن جائے گی۔ جس طرح ہم دنیا میں ایک بیج بوتے ہیں تو وہ بڑا پودا بن جاتا ہے یا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح صدقہ جب ہم کرتے ہیں، بے شک ہم چھوٹی سی ہی چیز کا کیوں نہ صدقہ کریں، وہ اسی طرح قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمیں ایک پہاڑ جتنی نیکی دکھائی جائے گی کہ یہ تم نے نیکی کی ہے۔ صدقہ کرنے والا کہے گا کہ اے اللہ پاک، اتنی بڑی نیکی تو میں نے کی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تو نے صدقہ کیا تھا وہ تب سے بڑھنے لگا ہے اور بڑھ بڑھ کر ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اتنی بڑی نیکی کا بہت ہی بڑا اجر دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، چاہے کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، چاہے جتنی بھی گنجائش نکالیں، یہاں تک کہ ایک کھجور تک کی گنجائش نکالیں۔ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے جب ہم تھوڑی سی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کریں گے۔ اسی لیے جب ہم چھوٹی سی بھی چیز کا صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں۔ صدقہ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقہ بہت ساری مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے اور آنے والی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھی باتوں کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، جیسے کہ دین کی باتیں ہوگی۔ نمبر 7، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں
आंसुओं से बहने लग जाएं। एक और हदीस में आता है, जो तन्हाई में अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद फरमाता है और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में उसे जगह देगा। लेकिन इसके अलावा आजकल तो तन्हाइयाँ पाक रही ही नहीं। लोग तन्हाइयों में अल्लाह से डरते तो नहीं, बल्कि बहुत सारे गुनाह करते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे गुनाह करते हैं, बैड वेबसाइट यूज़ करते हैं, या फिर बेहुदा चैट करते हैं, या फिर फाहिश वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। क्या हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, जो हमारी हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है? क्या हमें अल्लाह ताला से उस वक़्त डर नहीं लगता? कभी कभार तो तन्हाई बहुत ही प्यारी चीज़ बन जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तन्हाई मैसर ही नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से तन्हाई अता फरमाता है। उनके सामने हम आंसू बहाएंगे तो हमें फ़ायदा मंद नहीं है। कभी हमें गलत मशवरे मिलेंगे और कभी लोग ताने भी देंगे। दिल का बोझ हल्का होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा, और अल्लाह ताला के सामने हम जब आंसू बहाएंगे तो हमारे दिल का बोझ बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। हमारे दिल में एक ठंडक सी पैदा हो जाएगी, सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा, हमें दुनिया और आखिरत में माफ़ कर देगा। इसीलिए तो हमें अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते ही रहना चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें अज़ाब से बचा ले। देखो कितना अच्छा इसका तर्जुमा है, कितना प्यारा तर्जुमा है इसका। इसका विर्द करते रहना चाहिए, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो रब्बी जअलनी के बाद एंड पे इसको ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, हमें दुनिया में भी हमें सुकून अता फरमाएगा और आखिरत में भी अजर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम टॉपिक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आप लोगों को ज़रा सी भी मेरी समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है कि इन तमाम बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा, अगर हमने अपनी दुनिया और आखिरत संवारनी है तो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।